أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس ہے. یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور دونوں صورتوں کے مجموعے کو معوذتین کہتے ہیں، اور دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. جبریل امین نے آپ کو اطلاع دی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ عمل فلاں کنویں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس آدمی بھیجے تاکہ کنویں میں جو چیز جادو کی ہوئی رکھی ہوئی ہے وہ چیز لے کر کے آئیں. چنانچہ وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں. وہ 11 گرہیں تھیں. حضرت جبریل امین سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ ساری گرہیں ایک بعد دیگرے کھلتی جاتی، یہاں تک کہ جب تمام گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب اور تندرست ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہو گئے. جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا بھی دیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اس یہودی کا نام لبید بن عاصم تھا، جو کہ منافق تھا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا جایا کرتا تھا. لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے نام معلوم ہونے کے باوجود اس سے کبھی بھی کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیا، اور نہ عمر بھر اس یہودی کو برا کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جو کہ دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے. یہ سورہ فلق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. فلق کے معنی پھٹنے کے ہیں، مراد ہے رات کا پھٹنا اور صبح کا ظاہر اور نمودار ہونا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے صبح کے مالک ہیں، شام کے بھی مالک ہیں، دن کے بھی مالک ہیں، رات کے بھی مالک ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں اس صفت کو بیان کرنے میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت ہی رات کی اندھیری کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اسی طرح جادو اور سحر جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، اور دوسری تمام مصیبتوں کو اللہ رب العزت ہی دور کر سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے. تو آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. تمام مخلوقات میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات، چرندے، درندے، پرندے اور اللہ کی تمام پیدا کردہ چیزیں ہیں. تمام مخلوقات کے شر سے. شر یہ دو چیزوں کو شامل ہے. ایک چیز وہ تمام آفات و مصائب ہیں جن سے انسان کو تکلیف اور رنج ہوتا ہے.
دوسری وہ چیزیں ہیں جو کہ بظاہر آفات و مصائب تو نہیں ہیں لیکن آفات و مصائب کے اسباب ہیں، جیسے کفر، شرک اور وہ تمام گناہ۔ یہ ساری چیزیں بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں جن چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ لینے کا ذکر آیا ہے وہ چیزیں دونوں قسم میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہو جاتی ہیں، یا تو وہ خود آفت و مصیبت ہوتی ہیں یا آفت و مصیبت کے لیے سبب ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب رات آ جائے۔ اس سے پہلے من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ لینے کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اندھیری رات، جادو، سحر اور حسد۔ یہاں اس کی مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پر جادو اور سحر اندھیری رات ہی میں کیا جاتا ہے، جب سارے لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، چاروں طرف سناٹا اور سکون چھایا ہوا رہتا ہے، اور اس وقت کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، آسانی سے جادو کا عمل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر گناہ کے کام رات ہی میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پھونک پھونک کر پڑھنے والیوں کے شر سے۔ العقد گنڈا کو کہتے ہیں، نفاسات کا موصوف نفوس ہیں، یعنی نفاسات میں مرد بھی داخل ہیں اور عورتیں بھی داخل ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سب سے آخر میں حسد کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حسد یہ بذات خود ایک بڑا مرض ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس آیت میں حسد کی مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ جادو اور سحر کی اصل وجہ حسد ہی ہے، جیسا کہ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کیا تھا، اس کا منشا حسد ہی تھا۔ اس سورہ فلق سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ سحر اور جادو یہ کوئی خیالی اور وہمی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور سحر اور جادو کا اثر بھی دوسرے تمام اسباب طبعیہ کے اثرات کی طرح ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا، آگ سے گرم ہونا، پانی سے ٹھنڈ اور سرد ہونا، بخار، نزلہ، زکام، کھانسی اور دوسری تمام بیماریوں کا پیدا ہو جانا، یہ سب امر طبعی ہیں جن سے انبیاء اور پیغمبر بھی مستثنیٰ اور الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سحر اور جادو بھی اسی قسم میں سے ہے، امر طبعی میں سے ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فلق میں اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کی تعلیم ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں ڈال دیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہ کسی کو کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی تمام آفات و مصائب سے محفوظ رہنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں ڈال دیں۔ باقی کچھ اور اہم باتیں
اگلے درس میں سورہ ناس کی تفسیر میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔